السلام علیکم لسنرز، آئیے ایمیلیاس کی اس پراسرار اور خوفناک واقعات سے بھرپور کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ سنتے ہیں۔ بوا نے جو یہ ہولناک منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے ہاتھ پیروں میں جان ہی نہیں رہی۔ پھر معلوم نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اپنی مالکن کی جان بچانے کا ہر قیمت پر فیصلہ کر لیا۔ اس کے اندر نفرت اور غصے کی لہر اٹھی۔ اسے وہ معصوم لڑکیاں اور عورتیں یکلخت یاد آ گئیں جنہیں اس ہاتھ نے زیادتی کے بعد موت کے منہ میں پہنچایا تھا۔ وہ کسی غضبناک شیرنی کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی اور پیاز کاٹنے والی چھری لے کر زینت کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ اس خونی ہاتھ پر سے ہٹا لے۔ اس وقت تک زینت کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ اس کے ہاتھ آپ ہی آپ بے جان ہو کر گر پڑے تھے۔ بوا نے فوراً ہی چھری کی نوک اس خونی ہاتھ کی پشت میں پوری قوت سے گھونپ دی۔ اس چھری کی نوک کا چبھنا تھا کہ ہاتھ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی بوا نے زینت کو دیکھا جو بے ہوشی کی حالت میں گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بوا نے اس ہاتھ پر جب چھری گھونپی تو اس میں سے لہو کی ایک بوند تک نہیں نکلی، جبکہ اسے زخم بڑا گہرا آیا تھا۔ چھری کی دھار خطرناک حد تک تیز تھی اور وہ ہاتھ کے گوشت کو کاٹتی اندر ہتھیلی تک نکل آئی تھی۔ کوئی اور انسانی ہاتھ ہوتا تو وہ کٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا۔ زینت کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ زینت کی طبیعت تو کچھ بہتر ہو گئی، لیکن دوسرے دن بوا اپنی کوٹھی میں مردہ پائی گئی۔ اس ہاتھ نے بوا سے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ زینت نے بوا کی موت کا نہایت جذباتی اور ہیجانی اثر لیا تھا۔ وہ اس قدر دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں اسے اپنے ساتھ سندیپ اس کے میکے لے گیا اور وہاں چھوڑ کر چلا آیا۔ اب مجھے سکون اور اطمینان ہو گیا۔ وہاں سندیپ جا کر زینت کو تنگ اور ہراساں کرنے سے رہا۔ زینت کے جانے کے بعد وہ کٹا ہوا ہاتھ پھر نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی قتل اور ہراسگی کی کوئی واردات ہوئی۔ 10 روز کے بعد میں اسے لینے اس کے میکے گیا تو زینت نے بتایا کہ وہ خونی اور مکروہ ہاتھ یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ ایک روز اس نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے اٹیچی کھولی تو وہ خونی ہاتھ اس کی قمیض سے لپٹا ہوا تھا۔ ہاتھ اسے دیکھتے ہی حرکت کرنے لگا اور ایک دم سے اچھل کر کپڑوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے تیور سے ایسا لگ رہا تھا کہ اچھل کر اس کے گلے کے نیچے سوار ہو کر اس کا گلا دبوچ لے گا۔ اس سے پہلے وہ اٹیچی سے باہر آتا، زینت نے اٹیچی بند کر کے اسے مکمل کر دیا۔ پھر اس نے شور و غل مچا کر گھر والوں کو جمع کر لیا۔ اس کے والد، بھائی، پڑوسی اور محلے کے چند لڑکے چاقو، چھریوں اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر کمرے میں آ کر اٹیچی کے گرد جمع ہو گئے۔ سب نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ والد نے کہا کہ اس کا قیمہ بنا کر کتوں کو کھلا دو، لیکن جب اٹیچی کھولی گئی تو اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے دن اس خونی ہاتھ نے سندیپ جزیرے کے ایک جج کی حسین و جمیل اور بے حد پرکشش بیوی کا گلا دبوچ لیا تھا۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر موجود تھا۔ اس نے ایک مکروہ کٹے ہوئے ہاتھ کو بیوی کا گلا دبوچ کر دبا کر اس کی جان لینے کی کوشش کرتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو درد اور تکلیف سے تڑپتے اور چیختے دیکھا تو اس خونی ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر اس کی ایک انگلی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ہاتھ ایک دم سے کھینچا اور فضا میں ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی دہشت اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی، سارا دن بے ہوش رہی۔ اس کا شوہر اسے علاج معالجے کے لیے ڈھاکہ شہر لے گیا کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جب وہ ہوش میں آئی تو لرزے کی مریضہ بن چکی تھی۔ اس واقعے کے تیسرے روز زینت نے اپنے بھائی سے مچھلی منگوائی۔ بھائی نے تھیلی لا کر اپنی بہن کے ہاتھ تھما دی۔ زینت نے تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال کر مچھلی باہر نکالی۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو مچھلی کی بجائے خونی ہاتھ نکلا۔ زینت نے حواس باختہ ہو کر ایک جھٹکے سے وہ خونی ہاتھ پھینک دیا۔ وہ صدری میں جا گرا اور صدری کے راستے غائب ہو گیا۔ زینت غش کھا کر وہیں گر گئی۔ چونکہ گھر میں بھائی اور اس کے والد تھے
اس لیے وہ خونی ہاتھ کی ہراسانی سے محفوظ رہی۔ سندیپ میں اسی روز سپہر کے وقت دریا کنارے ایک نوجوان اور جاذبیت سے پرکشش لڑکی چمپا کی لاش ملی جو تیرنے اور نہانے کی غرض سے گئی تھی۔ اس کے کپڑے دریا کی سرکش لہر بہا کر لے گئی تو خونی ہاتھ نے اسے بخشا نہیں۔ جزیرہ سندیپ پر کوہرام مچ گیا تھا۔ پھر بڑی بوڑھیوں نے کہا لڑکیوں اور عورتوں کو جھیل، تالاب، ندی اور دریا کنارے آزادی سے نہانا نہیں چاہیے، اور نہیں اکیلے جا کر۔ یہ شیطانی ہاتھ ہے، درندہ صفت ہے۔ لیکن پولیس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اس لڑکی کی موت کٹے ہاتھ کے کارن ہوئی ہے۔ اس نے اس لڑکے کو شبے میں گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا الزام عائد کیا جو لڑکی کو محبت پر ایک خط لکھا کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس لڑکے نے محبت کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر لڑکی کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ لڑکا بے قصور تھا۔ قتل اس خونی ہاتھ نے کیا تھا۔ اس میں دوش لڑکی کا تھا۔ اسے اتنی آزادی سے نہانا اور تیرنا نہیں چاہیے تھا۔ ان سب واقعات کی وجہ سے میں زینت کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ویسے بھی اس کے بغیر گھر ویران، اجاڑ اور کسی کھنڈر کی طرح لگنے لگا تھا۔ چلتے وقت وہاں کے ایک عامل صاحب نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیا جو میں نے زینت کے گلے میں پہنا دیا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ سوتے وقت اسے اتار کر سرانے رکھ لیا جائے۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ اور دیا گھر میں رکھنے کے لیے، لیکن دونوں تعویذوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کوئی 3 روز پہلے ایک رات کھڑکی کی چوکھٹ پر ایک شد نہیں بلکہ 2 شد۔ زینت نے رات کے 2 بجے کھڑکی پر 2 کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ ایک ہاتھ نے پہلے ہی اتنا فتنہ مچا رکھا تھا کہ اب دوسرا ہاتھ بھی نظر آنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ دیکھ کر بندوق اٹھائی، ان پر پے در پے 2 فائر جھونک دیے۔ میں نے ان دونوں کو باری باری نشانہ بنایا اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ ان پر فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، جبکہ میں شکار میں صرف ایک گولی سے شیر کو اور ایک گولی سے تیندوے کو ہلاک کر چکا ہوں۔ بوا نے بھی جب اس ہاتھ میں چھری گھونپی تھی تو چھری ہاتھ کی پشت سے آر پار ہو گئی تھی۔ یہ دونوں ہاتھ چونکہ جادو کے زیر اثر تھے اس لیے ان کا بال تک بیکا نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک خوفناک قہقہا فضا میں گونجا جو استہزائی انداز کا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں ہاتھ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ خونی ہاتھ کی کہانی جس نے کئی جانیں لے لی ہیں بلکہ ہمارے سارے گاؤں کی آبادی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ خصوصاً نوجوان اور حسین لڑکیوں اور عورتوں کی زندگی بڑے اذیتناک اور عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اس قدر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ ہر شخص غمزدہ اور بیمار ہو کر رہ گیا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کے ماں باپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سکون غارت ہو گیا ہے۔ تنزیل الرحمن نے جو المناک کہانی سنائی تھی وہ نہ صرف حیرت انگیز بلکہ سنسنی خیز اور دردناک بھی تھی۔ میں نے اس کی کہانی سن کر اسے تسلی دی۔ گھبرانے اور پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے۔ کالا جادو کیا بیچتا ہے؟ رب العزت نے بڑے سے بڑے جادو کا توڑ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایک ہی دن میں اس خونی ہاتھ سے نجات مل جائے گی۔ اس پر توکل کرو۔ ویسے تم صحیح جگہ آئے ہو، میں تمہارے ساتھ آج ہی اور اسی وقت چلتا ہوں۔ پہلے سکون اور اطمینان سے ناشتہ کر لیں۔ میرے گھر والوں نے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد چائے پینے کے دوران تنزیل الرحمن نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کی طرف تعجب اور سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک حقیر سا نذرانہ ہے۔ میں نے لفافہ لے کر کھولا۔ اس میں 5000 کی رقم موجود تھی۔ میں نے اس میں سے 500 کی رقم نکال کر اسے رسید دے دی، پھر کہا، اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میری گزر بسر کسی نہ کسی طرح ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی بنی نوع انسان کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ 500 کی رقم میں نے مدرسے کے لیے لی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بڑے نیک، مخلص اور بے غرض شخص ہو۔ میری دعا ہے کہ رب العزت تمہیں خیر و برکت دے، نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جب اس خبیث پر قابو پا لیا جائے گا تو باقی 4500 روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ وہ تمہیں ہر بلا اور آفات سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ نے چاہا تو تمہاری یہ نیکی اور جذبہ سلامت رکھے گا۔
وہ میرے پاس کا ایک ایک لفظ بڑے غور، توجہ اور انہماک سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر اعتماد اور بشاشت لوٹ آئی تھی۔ وہ جو مایوسی کے گھپ اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، اب امید کی روشنی میں نہا رہا تھا۔ اسے خوش و خرم دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ مجھے پریشان حال لوگوں کی خدمت کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی میری روح اور قلب کو جو طمانینت کی دولت ملی، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہم دونوں زبیدہ نامی اسٹیمر سے چٹاگانگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اس قدر بے لوث اور مخلص لوگ ہوں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے بے غرض لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میں نے سفر کے دوران ان کے لیے بڑے خلوص سے دعا مانگی کہ اللہ انہیں صحت اور دین کی دولت سے مالا مال کرے۔ اس نے راستے میں مجھ سے کہا، یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اب تک میری بیوی کو اس خونی ہاتھ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دوسری معصوم، جوان، خوبصورت لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں بچ نہ سکیں۔ جب تک انسان کی زندگی باقی ہے، اس کی زندگی کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ موت کا وقت معین ہے۔ موت نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ بعد میں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری بیوی زینت اب تک جو محفوظ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک نیک انسان ہو، دوسروں کا خیال کرتے ہو، صدقات اور خیرات ادا کرتے رہتے ہو۔ یہ نیکیاں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کام آ رہی ہیں۔ تم ہر قسم کے وبال سے محفوظ ہو۔ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دین ایمان سے نوازا ہوا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم نماز با جماعت پڑھتے ہو، میں نے رسانیت سے کہا۔ دوسرے دن سحر کے وقت ہم اس کے ضلع 8000 پہنچ گئے۔ میں نے اس کی زبانی جو کہانی سنی تھی، اس میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا جو کسی مرد کے ساتھ پیش آیا ہو۔ اس خونی ہاتھ نے صرف لڑکیوں، عورتوں کی جانیں لیں اور زیادتی کی تھی، کسی مرد کی جان لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ حسین لڑکیوں اور عورتوں کا جیسے اصلی دشمن تھا۔ اس خونی ہاتھ نے اب تک زینت کی جان نہیں لی تھی، بس اسے دیکھ کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے اسے ترسا ترسا کر مارنا چاہتا ہے۔ اسے ایک عجیب طرح کی لذت و کیف و سرور اور مزہ آ رہا ہو، اس لیے وہ اس کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ سندیپ میں اس کے میکے بھی پہنچ گیا تھا۔ میں نے غسل کر کے عصر کی نماز پڑھی، پھر گرم گرم اور مزیدار چائے پینے کے بعد جو زینت نے بنائی تھی، تنزیل الرحمن سے کہا، میں تمہاری بیوی سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری موجودگی میں وہ کھل کر کچھ نہ کہہ سکے گی۔ خونی ہاتھ جو اس کا دشمن ہے اور ابھی تک اس کی جان جو نہیں لی، اس میں کوئی اور ہی بات کار فرما ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں تیسری منزل کی نشست گاہ میں بیٹھا تھا۔ زینت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بلا کی حسین تھی، بذات خود ایک خطرناک جادو تھی۔ اس کے لمبے ریشمی سیاہ بال، اس کی بڑی بڑی چمکدار سیاہ بھونرا جیسی آنکھیں، اس کے چہرے کے تیکھے تیکھے نقش و نگار، چونکہ وہ چھریرے اور متناسب جسم کی تھی اور اس کی قامت نے اسے اور قیامت بنا دیا تھا۔ چہرہ اور پرشک و سراپا جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوگا، وہ چشم تصور میں اس کے سیر میں جکڑ جاتا ہوگا۔ اسے دیکھ کر اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قدرت نے اسے تصوراتی بنا کر گویا چاندنی میں نہلا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ مرد اس کے حصول کے لیے خون خرابہ بھی کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر زینت جیسا خیرہ کن حسن آج دیکھا تھا۔ اس کی آواز بھی بڑی دلکش اور مترنم تھی، اس میں جیسے 7 سر بولتے تھے، ہر سر قوس و قزح کا ایک رنگ تھا۔ قدرت نے اسے بنانے میں بڑی فیاضی سے کام لیا تھا۔ اس کا شوہر دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تھا۔ میں نے زینب سے کہا، تم مجھے ایک عامل نہیں بلکہ اپنے باپ، بھائی اور ایک مخلص دوست کی طرح سمجھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی کا وہ واقعہ بتاؤ جو کسی کو نہیں سنایا اور اسے آج تک اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے، اپنے شوہر اور کسی ہمراز سہیلی کو، اور نہ ہی اپنی ماں اور بہن کو بھی بھولے سے نہیں بتایا۔ میری بات سن کر بڑے زور سے وہ چونکی اور وہ بھونچکی ہو گئی۔
اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھا کے میری طرف دیکھا، پھر حیرت سے انجان بن کر بولی، کون سا واقعہ؟ میں نے اس سے کہا، وہ واقعہ جس نے اس پراسرار خوفناک اور مکروہ خونی ہاتھ کو جنم دیا، جو تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اب تک تم اتفاقات کی وجہ سے بچتی رہی ہو، کل ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ہاتھ تمہاری نظروں کے سامنے تمہارا سہاگ اجاڑ دے، تمہارے والدین اور بھائی بہنوں کو بھی نشانہ بنا دے۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہاری کہانی کسی کو بھی نہیں سناؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو اس خونی ہاتھ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ میری باتیں سن کر وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کی ہچکیاں بند گئیں، آنسوؤں کا سیلاب تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات اور آنسوؤں پر قابو پا لیا۔ آنسوؤں کے سیلاب نے اس کا چہرہ بری طرح بھگو دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دریا میں ڈبکی مار کے نکلی ہو۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں جزیرہ سندیپ کی رہنے والی ہوں۔ میرے شوہر نے آپ کو بتایا ہوگا، اپنی بہنوں، اپنے خاندان اور جزیرہ سندیپ میں سب سے حسین لڑکی شمار کی جاتی تھی۔ میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب میں نے بچپن سے نکل کر جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو میرے حسن کا چرچا ہونے لگا، کیونکہ میری اٹھان اور نشو و نما بے مثال تھی۔ اسکول میں مجھے شہزادی کا خطاب دیا گیا تھا۔ یوں میں شہزادی کے نام سے اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ میں خود بھی اپنا اصل نام بھول گئی تھی۔ لوگ مجھے زینت کے بجائے شہزادی کہہ کر پکارنے لگے، لیکن میرے گھر والے مجھے زینت ہی پکارتے تھے۔ جب میں نوجوانی کی دہلیز پار کر کے شباب کی حدود میں قدم رکھ چکی تو میرا حسن و جوانی کے خمار سے اور زیادہ قیامت خیز ہو گیا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نہ صرف میرے ہم جماعت اور کالج کے لڑکے بلکہ جزیرے کے لڑکے بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ وہ اور ان کے گھر والے خواہش مند تھے کہ میں ان کے گھر کی بہو بن جاؤں۔ لڑکے مجھے عشقیہ خط لکھنے لگے، لیکن میں انہیں پڑھے بغیر ہی پھاڑ کے پھینک دیتی تھی، کیونکہ وہ سطحی، عامیانہ اور لغو قسم کے ہوتے تھے۔ مجھے ایسے لڑکوں سے سخت نفرت تھی جو لڑکیوں کو ندیتی نظروں سے گھورتے تھے۔ میں لڑکوں کے عشقیہ خطوط اور ان گرسنہ نگاہوں سے سخت پریشان تھی۔ میں اس بات سے بہت ڈرتی تھی کہ میرے گھر والوں کے ہاتھ کوئی خط لگ گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مجھے ان لڑکیوں پر بہت غصہ آتا تھا جو عشق و محبت میں اندھی ہو کر انجانے راستے پر دور تک چلی جاتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نوجوانی کسی بے لگام گھوڑی کی طرح ہوتی ہے جو قابو میں نہیں آتی، اور لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں کہ محبت کسی سے کرتے ہیں اور شادی گھر والوں کی پسند سے۔ میں اس بات سے بہت ڈرتی تھی کہ اگر کوئی خط ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھے کالج سے نکال کر گھر میں جھونک دیں اور میری شادی کر دیں۔ یہ میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی، کیونکہ میں ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ میرے دل میں خدمت کا جذبہ تھا جسے میں کچلنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے جنون کی حد تک تعلیم سے عشق تھا، جبکہ میری کچھ ہم جماعت لڑکیاں اور سہیلیاں خوبصورت اور پرکشش تھیں۔ انہیں تعلیم سے زیادہ عشق و محبت سے دلچسپی تھی اور ان کی آنکھوں میں خواب لہراتے تھے۔ وہ رومانی ناولز پڑھتی تھیں اور باقاعدہ لڑکوں سے خط و کتابت کرتی تھیں اور مجھے ان کے لکھے ہوئے خط بھی دکھایا کرتی تھیں۔ ان کی وہ سہیلیاں جو کسی کی محبت میں گرفتار نہیں تھیں ان پر رشک کرتی تھیں۔ میں دوسرے مزاج کی لڑکی تھی۔ میں لڑکیوں کو بڑی بوڑھیوں کے انداز میں سمجھایا کرتی تھی کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑیں، لڑکوں سے زیادہ تعلیم میں دلچسپی لیا کریں۔ لڑکیوں کو محبت راس نہیں آتی ہے، یہ لڑکے بڑے فریبی دغا باز ہوتے ہیں۔ میں انہیں ان لڑکیوں کی مثال دیتی تھی جو دھوکے کھا کر آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ میری کسی بھی بات پر کان نہیں دھرتی تھیں۔ سندیپ میں ایک مولوی صاحب تھے جو مسجد میں پیش امام بھی تھے۔ ان کا نام خطیب جامی تھا۔ وہ بڑے نیک اور شریف النفس بزرگ تھے۔ لوگ انہیں اللہ کا ولی کہتے تھے۔ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگال کا مقدر ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی وبا پھیلتی رہتی ہے، خصوصاً چیچک اور فلو ہر برس پھیلتا ہے۔
جب چیچک کی وبا پھیلی تو ان کی جوان بیوی اس وبا کی نظر ہو گئی، اور بھی مرد، عورتیں اور بچے بچ نہ سکے تھے، لیکن ان کا بیٹا رفیق بچ تو گیا، لیکن وہ بہت بدصورت ہو گیا۔ چیچک جسے ہو جاتی تھی وہ بدصورت و مکروہ ہو جاتا۔ وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ نہ صرف حسین بلکہ نوجوان تھی۔ انہوں نے شادی دیر سے کی تھی، اس کی موت کے صدمے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مشیت ایزدی سمجھ کر صابر و شاکر ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کی۔ ان کا اکلوتا بیٹا رفیق عرف جانو، جس کا چہرہ داغوں سے بھر گیا، وہ ایسا بدصورت ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی طرف نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ سوتیلی ماں کا سلوک جانے کیسا ہو۔ غربت و افلاس ایسا تھا کہ ان کی دوسری شادی ہو سکتی تھی، لیکن بیٹے کی بدصورتی رکاوٹ بن گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں ان کا بیٹا ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائے۔ جانو جوان ہوا تو احساس محرومی اور بری صحبتوں کا شکار ہو گیا۔ باپ نے اسے سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ راہ راست پر نہ آیا۔ اس دکھ اور غم میں وہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سندیپ میں ایک شخص تھا، اس کا نام موہن داس گپتا تھا، جو سفلی علم کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے جادو ٹونے کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ نہ صرف ہر قسم کے بلکہ کالے جادو کا توڑ بھی جانتا تھا۔ کالا جادو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جانو نے باپ کی موت کے بعد اس کی شاگردی اختیار کر لی تھی کہ آگے چل کر اس کی آمدن کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ اس نے موہن داس گپتا سے بہت کچھ سیکھ لیا اور ایک مکمل جادوگر بن گیا۔ جانو کسی نہ کسی موقع پر اپنی جادو کی مہارت دکھا کر لوگوں کو مرعوب کرتا، بلکہ متاثر بھی۔ موہن داس گپتا میں ایک خوبی یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کو بلا وجہ پریشان کیا اور نہ ہی جانو کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ اس علم سے کسی کو ہراساں اور پریشان نہ کرے۔ اس کی موت کے بعد جانو کو جیسے کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ اس کی حرکتوں سے لوگ نالاں اور پریشان رہتے تھے۔ دوسرے جو جادوگر تھے وہ عام قسم کے تھے، اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، اس لیے وہ شیر ہوتا گیا۔ وہ بد نیت ہی نہیں بلکہ ایک اوباش قسم کا شخص تھا۔ اس کی نس نس میں عیاری اور مکاری بھری ہوئی تھی۔ لڑکیاں اور عورتیں اس کی کمزوری بن گئی تھیں۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے کتنی ہی لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ و برباد کیا تھا، اس لیے وہ غریب اس کی کسی بات سے انکاری نہیں ہوتی تھی۔ اس میں عورتوں کی، لڑکیوں کی اپنی غلطی بھی تھی، جو اس کے پاس اپنے خوابوں اور گھریلو جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے تعویذ گنڈے حاصل کرنے آیا کرتی تھیں۔ اس میں اور شیطان میں جیسے کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں اور عورتوں پر فکر کستہ مجبور اور پریشان حال عورتوں کو دیکھ کر اشارے کر کے بلاتا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ مجھے کبھی نشانہ نہ بنا لے۔ میں نے اکثر دیکھا اور سنا تھا کہ کوئی لڑکی، عورت اس کے اشارے پر نہیں چلتی تو وہ اپنے جادو کے زور سے اسے کٹ پتلی بنا لیتا ہے۔ یہ بات نہ صرف حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی کہ اس نے مجھ پر کوئی عمل نہیں کیا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ میرے گھر والوں سے خائف رہتا ہو۔ اسے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ تو کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس نے ایک دن ایک نوبیاہتا لڑکی سے ساتھ چلنے کو کہا۔ لڑکی نے انکار کیا اور اپنے شوہر سے کہا تو وہ تیش میں آ کر جانو کو مارنے کے لیے گیا۔ جانو پہلے تو ہنستا رہا، پھر اس نے اس لڑکی کے شوہر پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا۔ اس کے ہاتھ میں جو چابک تھا وہ چھوٹ کر فضا میں لہرایا اور اس لڑکی کے شوہر پر برسنے لگا۔ وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جانو اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا اور اسے 2 دن تک رکھا۔ پھر اس لڑکی نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد نہ صرف میں بلکہ اور لڑکیاں اور عورتیں بھی دہشت زدہ اور بڑی محتاط ہو گئی تھیں اور جانو کا سامنا کرنے سے گھبراتی اور اعتراض کرتی تھیں۔ جو عورتیں اور لڑکیاں تعویذ گنڈے کے لیے اس کے پاس جاتی تھیں وہ ان کے ساتھ مجرمانہ حملہ کرتا تھا۔ جب کبھی میرا اس سے سامنا ہوتا تو ایک عاشق نامراد کی طرح وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا میل ہوتا تھا کہ میں کانپ جاتی اور سوچتی کہ میری خیر نہیں، لیکن اب تک مجھ پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔
لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ مجھے بیہودہ اور فحش قسم کے خط لکھتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ اس کا خط نہ ملتا ہو۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ خط لکھنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے، جنتر منتر سے مجھے شکار کیوں نہیں کرتا ہے۔ میں نے صرف اس کا ایک ہی خط پڑھا تھا جس میں اس نے مجھے لکھا تھا، آدھی رات کے وقت مکان کے پچھواڑے آ کر ملو میری رانی، اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا تو میں تمہارے گھر والوں کی زندگی اجیرن کروں گا، میں تمہیں اٹھا کر اپنے ہاں لے جاؤں گا، مجھ جیسا محبت کرنے والا تمہیں زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کی ایسی مرمت کروں کہ وہ زندگی بھر نہ بھولے، لیکن پھر اس نوبیاہتا لڑکی کا واقعہ یاد آیا تو میری ہمت نہیں پڑی۔ میں اس کے خط پڑھے بغیر نظر آتش کر دیتی تھی۔ میں نے اپنے والدین سے اس بات کو چھپایا تھا کہ یہ خبیث مجھے روزانہ کیسے بیہودہ خط لکھتا ہے۔ میں رات 11-12 بجے تک جاگتی رہتی تھی۔ میرا کمرہ سب سے نیچے اور کونے میں تھا۔ اس کا ایک دروازہ اور کھڑکی عقبی راستے کی طرف کھلتا تھا۔ عقبی دروازے کے پاس 3-4 کوٹریاں تھیں جو خاص طور پر کسی کام سے بنائی گئی تھیں۔ ان میں غلہ اور لکڑیاں رکھی تھیں۔ میرے والد زمیندار تھے۔ اس روز چاندنی رات تھی اور آسمان کے چوڑے چکلے سینے پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب اور رعنائیوں سے جلوہ گر تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک گہری نیند سوتی رہی، دنیا و مافیا سے بے نیاز۔ میرے گال پر مچھر نے کاٹا تو نیند سے بیدار ہو گئی۔ پھر میں بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ایک بار نیند ٹوٹ جائے تو پھر کہاں آتی ہے۔ میں نے وقت گزاری کے لیے کتاب اٹھا لی اور ابھی مڑی ہی تھی کہ میری نظر کھڑکی پر پڑی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جانو کھڑکی کے پاس کھڑا حوثناک نگاہوں سے گھور رہا تھا جو نیزوں کی طرح میرے سراپے میں چبھ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں گھسا نہیں تھا اور نہ ہی گھس سکتا تھا کیونکہ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اگر سلاخیں نہ ہوتی تو وہ کمرے میں کھڑکی سے اندر آ جاتا۔ اس کے ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کہ اس ذلیل اور کمینے کی یہ مجال کہ میرے گھر میں گھس آئے۔ میرے کمرے میں کوئی چھری نہیں تھی اور نہ ہی سلاخ کہ میں اس کی آنکھیں پھوڑ دیتی۔ تیزاب کی 2-3 بوتلیں تھیں بھی تو وہ گودام میں رکھی تھیں۔ میں نفرت، غصے اور حقارت سے کانپنے لگی۔ میں نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے چیخنا چاہا مگر میرا منہ کھل نہ سکا۔ اس نے جادو کے زور سے میرا منہ بند کر دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس کی آنکھوں سے روشنی نکلتے دیکھی جو مجھے بے بس کر رہی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے شعاعیں پھوٹنے لگیں اور میری آنکھوں میں لگنے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ زیر لب کچھ پڑھنے لگا اور بغیر کسی توقف کے پڑھتا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غصہ اور نفرت یک لخت جھاگ بن کر بیٹھ گیا ہے اور میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی طرف مائل ہونے لگی ہوں، اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہوں اور مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا ہے۔ میں اس قدر بے بس ہو گئی کہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ اس کے بھیانک اور بدنما چہرے سے متنفر ہونے کی بجائے وہ بہت پیارا لگ رہا ہے، ایک تصوراتی محبوب کی طرح میرے من میں اتر رہا ہے۔ میرا من کہہ رہا تھا، پگلی یہ تو کھڑی کیا سوچ رہی ہے؟ تیرا محبوب باہر کھڑا ہے، تو دروازہ کھول کر اس کی طرف لپک جا۔ دیکھ، تو نے اپنے خواب میں بھی ایسا شہزادہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جنگ اور عشق میں ہر بات جائز ہوتی ہے۔ اگر تم دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ جائے تو تم تعرض نہ کرنا۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر مجھے پیار بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ اس کا انداز سرگوشی کا تھا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے کہا تھا تاکہ گھر والے سن نہ لیں کیونکہ ایک گہرا سکوت چاروں طرف طاری تھا۔ میری رانی ادھر آؤ، یہ تم کھڑی مجھے ایک ٹک کیا دیکھ رہی ہو؟ میں سحر زدہ سی اس کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے بازو پھیلائے کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان کھڑکی کی سلاخیں حائل تھیں۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور نشیلی آواز میں کہا، میرے محبوب، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس کھڑکی میں سلاخیں جو لگی ہوئی ہیں۔ میری رانی، وہ ایک دم سے ہنس پڑا۔ میں سحر زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لگاوٹ سے بولا،
تم جتنی سیدھی سادی ہو، بھولی ہو، اتنی ہی پیاری بھی ہو۔ تم دروازہ کھول کر تو باہر آ سکتی ہو، کیا تم اپنے شہزادے کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنی صدیوں سے دن رات تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں چاہوں تو اندر آ سکتا ہوں، مگر میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ پھر میں کسی معمول کی طرح دروازے کی طرف بڑھی اور چٹخانی کھول کر باہر آ گئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے جادو کے زور سے اندر آ سکتا ہے، لیکن دل کے کونے میں ایک انجانا سا خوف اور خدشہ تھا کہ کمرے میں آ کر بہک نہ جائے۔ یہ حرکت اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھی۔ میں باہر آئی۔ وہ کوٹری کھلی ہوئی تھی جو لکڑی کا گودام تھا۔ اس کے ایک گوشے میں پلنگ تھا۔ اس کے بستر پر میرے والد اور بھائی اس وقت آرام کرتے تھے جب وہ لکڑیاں چیرتے پھاڑتے تھک جاتے۔ وہ اپنے بازو فضا میں پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں شیطانیت، چہرے پر ایک مکروہ فاتحانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ مجھے اس کے ارادے اور نیت کا اندازہ ہونے لگا۔ میں پچھتانے لگی تھی کہ میں دروازہ کھول کر باہر کیوں آئی۔ اب میں واپس تو جانے سے رہی، وہ مجھے اس وقت تک جانے نہیں دیتا تا وقت ہے کہ اس کی کسی بات سے انکار نہ کروں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں گودام کی طرف بڑھوں۔ میں چونکہ اس کے جادو کے اثر سے اس کے تابع ہو چکی تھی، لڑکھڑاتی ہوئی گودام کی طرف بڑھ رہی تھی کہ میرے پیر کے انگوٹھے کو ایک ٹھوکر سی لگی۔ میرے منہ سے ایک کرہا نکلی، زخم سے خون نکل کر فرش پر پھیل گیا۔ میں درد کی شدت سے بلبلا کر فرش پر بیٹھ گئی اور پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، میں اپنی تکلیف بھول کر ایک دم سے اچھل پڑی۔ میں ششدر تھی کہ یہاں کیسے آ گئی۔ ٹھوکر لگتے ہی جادو ٹوٹ گیا۔ مجھے فرش پر پڑی کلہاڑی کے پھل سے ٹھوکر لگی تھی۔ میں نے جانو کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً ہی کلہاڑی اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لی اور آنکھیں بند کر کے پوری طاقت جمع کر کے اس پر وار کر دیا۔ اسے اتنی مہلت نہیں مل سکی تھی کہ اٹھ کر بیٹھ سکے۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ پر جست لگائی تو میں سرعت سے ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ لکڑیوں کے ڈھیر پر گرا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو لرز کر رہ گئی۔ جانو کا دایاں ہاتھ کلائی سے کٹ کر فرش پر پڑا ہوا تھا اور وہ درد سے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر تڑپتے تڑپتے وہ تحلیل ہونے لگا۔ دوسرے لمحے میں اس کا کٹا ہوا خون آلود ہاتھ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ میں کوٹری کے فرش پر اس خون آلود ہاتھ کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر مجھے کلہاڑی کے پھل کی ٹھوکر نہ لگتی اور خون نکلنے سے جادو بے اثر نہ ہو جاتا تو میری عزت پر داغ لگ جاتا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھ پر آنچ نہیں آئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کو جگا کر اس ہولناک واقعے کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ معلوم نہیں گھر والے کیا نتیجہ اخذ کریں اور کیا رنگ دیں۔ نوکروں کو بھی اس واقعے کے بارے میں کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی جائے گا۔ کسی نہ کسی طرح کے قصے کہانیاں اور فسانے عام ہو جائیں گے۔ میرے گھر والوں کی رسوائی اور بدنامی عام ہو جائے گی۔ واقعے کو ایسا رنگ دیا جائے گا کہ مجھ پر ہر کسی کی انگلیاں اٹھیں گی اور میرا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ زبان بند رکھی جائے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ میں اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ ماروں۔ میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے اس کوٹری کے کونے میں کلہاڑی کی مدد سے فرش کی کھدائی کی۔ فرش کچا تھا، جلدی کھد گیا اور جلدی اتنا گڑا بن گیا تھا کہ اس میں ایک بلی کا بچہ دفن کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں خون آلود ہاتھ کو دبا کر اس جگہ کو اس طرح پر کر دیا کہ یہاں شک نہ ہو کہ کھدائی کی گئی ہے۔ لکڑیوں پر جو خون کے چھینٹے پڑے تھے میں نے انہیں مٹانا بہتر سمجھا تاکہ میرے والد اور بھائی حیران نہ ہوں اور شک میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ خون کس کا ہے اور کیسے آیا۔ میں نے صابن کو گیلے کپڑے میں لگا کر اچھی طرح صاف کر دیا۔ پھر میں نے انگوٹھے کے زخم کو خون سے جتنا صاف کر سکتی تھی اس گیلے کپڑے صابن سے پونچھ دیا۔ یوں بھی چپل سے زخم دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرے دل کو نہ صرف طمانینت ملی بلکہ ذہنی سکون بھی کہ میں نے قتل کی نشانیاں اچھی طرح سے مٹا دی تھیں۔ جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوئی تو یہ سب کچھ
کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگا۔ میں نے اس ہولناک واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ دوسرے دن میں ماں سے ناساز طبیعت کا بہانہ کر کے کالج جانے گئی۔ اس روز سے جانو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ اچانک اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ کوئی 1 برس تک لڑکیوں عورتوں کی عزت و آبرو سلامت رہی۔ لڑکیوں عورتوں نے سکون کا سانس لیا۔ میں بھی خوش تھی کہ میں نے اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جو عورتوں کی عزت کا دشمن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 برس کا عرصہ پل لگا کر اڑ گیا۔ 1 برس کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں یہاں آ گئی۔ میری شادی کو 2 برس کا عرصہ بیتا تھا کہ وہ قاتل پھر آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ کتے کی موت مرے۔ زینت اپنی دکھ بھری کہانی سنانے کے بعد ساروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ادھر زینت نے اپنی کہانی ختم کی اور ادھر مغرب کی اذان ہونے لگی۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دونوں میاں بیوی سے کہا کہ میں جانو کی تلاش میں جا رہا ہوں، آپ سکون اور اطمینان سے اپنے کمرے میں سوئیں۔ وہ دونوں میری بات سن کر گھبرا گئے۔ زینت نے التجا کی، آپ یہاں سے مت جائیں کیونکہ اب 1 نہیں 2 ہاتھ آنے لگے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہماری جانیں لے کر رہیں گے۔ میں نے کہا اس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور ساتھ میں 3 مرتبہ درود پاک۔ وہ ہاتھ اگر آئے بھی تو کسی کے قریب بھی نہیں آئیں گے اور کالا جادو اثر نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں صبح واپس آیا تو تنزیل الرحمن نے بتایا کہ میرے جانے کے کوئی 1 گھنٹے بعد وہ دونوں مکروہات آئے تھے، لیکن باوجود کوشش اور جد و جہد کے وہ کمرے میں گھس نہ سکے۔ ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ کوئی نادیدہ طاقت انہیں کسی گیند کی طرح اٹھا اٹھا کر دور پھینک دیتی تھی۔ میں جانو کی تلاش میں شمال مغرب کی طرف چل پڑا۔ میرے موکل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک ویرانے میں تالاب کے کنارے کٹیا ڈالے پڑا ہے۔ جب میں اس کی کٹیا میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑا۔ ایک 16 برس کی دوشیزہ اس کے قریب فرش پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اگر میں پر وقت نہ پہنچتا تو اس لڑکی پر آنچ آ چکی ہوتی۔ اس مردود کے سامنے ایک طلسمی گولا رکھا ہوا تھا جس میں زینت اور اس کے شوہر کے کمرے بھی دکھائی دے رہے تھے اور وہ کٹے ہوئے ہاتھ بھی تھے۔ وہ انہی ہاتھوں سے کام لینا چاہ رہا تھا، لیکن کلام الہی کے آگے اس کا جادو بے بس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے جادو کا سارا زور مجھ پر صرف کر دیا۔ اس کے شیطانی چیلوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا، لیکن میری زبان پر قرآنی آیت کا ورد جاری تھا۔ کافی دیر یہ کشاکش جاری رہی، پھر وہ تھکنے لگا۔ اس کے منتروں میں دھیما پن آنے لگا۔ اس کی طاقت اب کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ میری قرت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرجلال ہوتی جا رہی تھی۔ غیظ و غضب کی ایک لہر تھی جو مجھے اس شیطانی قوت کے سامنے ڈٹے رہنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کے جادو کا زور ٹوٹنے لگا، اس کی طاقت ختم ہونے لگی اور وہ پسپا ہونے لگا۔ کلام الہی کی طاقت نے اس کے بدن میں اندیکھی آگ لگا دی تھی۔ اسی آگ کی تپش سے وہ جھلسنے لگا اور پھر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا جسم کسی اندیکھی طاقت کے سامنے مفلوج ہوا جا رہا تھا اور بالآخر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سیاہ پڑتا جا رہا تھا اور اس دوران وہ دونوں پراسرار ہاتھ اپنی جگہ سے تحلیل ہو کر کہیں گم ہو چکے تھے۔ اس کے پاس جو دوسرا کٹا ہوا ہاتھ تھا ایک ایسے شخص کا تھا جو ٹرین کے نیچے آ کر کٹ گیا تھا۔ وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لایا تھا اور دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں پر سفلی عمل کر کے انہیں اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن جو ہی شیطانی قوت نے اس کا ساتھ چھوڑا وہ ہاتھ بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہ محض ایک معذور اور لاچار جسم بن کر رہ گیا تھا۔ میری کیفیت بھی اب معمول پر آ گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس بے ہوش لڑکی کو ہوش میں لا کر خیر و عافیت سے اس کے گھر پہنچایا۔ اس کی کٹیا میں قرآنی آیت کا دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور واپسی کی راہ لی۔ اگر آپ جب کبھی چٹاگانگ شہر جائیں تو ریاض الدین بازار سے ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے
100 قدم پر ایک بھکاری نظر آئے گا جو دونوں آنکھوں سے محروم ہے۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک ہاتھ اور ایک پیر سے محروم ہے۔ وہ پیدائشی طور پر عجیب الخلقت دکھائی دیتا ہے۔ اس کی کریہہ حیات کے باعث لوگ اسے خیرات دینا تو درکنار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہر کسی سے چیخ چیخ کر کہتا ہے، مجھے گولی مار دو، زہر دے دو۔ خدا سے گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہے، اے اللہ مجھے موت دے دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، افسوس میں نے بہت برا کیا۔ لیکن اسے موت نہیں آتی۔ وہ 5 برس سے یہ عذاب سہ رہا ہے۔ جن لڑکیوں اور عورتوں کو اس کے کرتوت کا علم ہے وہ اس کے منہ پر تھوک کر گزر جاتی ہیں۔ قدرت نے اس سے بڑا بھیانک انتقام لیا ہے۔ کوئی کالا جادو، کوئی سفلی عمل اس کے کام نہ آیا۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ایک بھی نیکی کی ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا، اس کی مشکلیں دور کر دیتا۔ اس کی زندگی اتنی عبرتناک نہ ہوتی۔ یہ اس کے لیے سزا ہی تو ہے کہ موت نے بھی اس سے منہ پھیر لیا ہے۔